ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی کی حکومتوں نے اکثر بلکہ کئی بار ایسا کیا ہے کہ احتساب ادارے قائم کیے اور احتساب اداروں کو محض پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہی کیفیت تھی جس کی جھلک ہم نے گزشتہ دور حکومت میں بھی دیکھی، جہاں پر مختلف کیسز بنائے گئے۔ ان کیسز میں کچھ کیسز یقیناً ٹھوس تھے، ثبوتوں کی بنیاد پر تھے، 100% کرپشن کے کیسز تھے، مگر انہی میں شامل کر دیے گئے وہ کیسز جو کہ ایماندار یا ایسے سیاستدانوں کے کیسز تھے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، جن کے خلاف کسی قسم کا کوئی ٹھوس مواد موجود نہیں تھا، مگر نہ صرف ان کے خلاف نیب میں کیسز بنے، انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ اس میں صحافی بھی تھے اور سیاستدان بھی شامل تھے۔ واضح طور پہ لگا کہ یہ کیسز محض سیاسی بلیک میلنگ اور انتقام کے لیے بنائے گئے۔ ان کیسز میں آج کل سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے اس حکومت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر عمران خان حکومت میں بننے والے ہیروئن اسمگلنگ کیس کا، اور جو کہ اب ایک معمہ بن گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ خان کا کیس بہت پرومیننٹ کیسز ہے، ان کیسز میں جو کہ محض خالصتاً واضح طور پر لگا کہ سیاسی بلیک میلنگ اور انتقام کے لیے گزشتہ حکومت میں بنائے گئے تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی کا کیس، احسن اقبال کا کیس، مفتاح اسماعیل کا کیس، اور اسی طرح سے جنگ جیو گروپ کے مالک جناب میر شکیل الرحمان کا کیس، کئی دوسرے اور کیسز تھے جو واضح طور پہ لگتا تھا کہ محض سیاسی انتقام کے لیے وہ کیسز بنائے گئے، بلیک میلنگ کے لیے کیس بنائے گئے۔ لیکن یاد رہے کہ تمام کیسز ایسے نہیں تھے، اور کئی ایسے کیسز تھے جو واقعی اربوں روپوں کی کرپشن کے جن میں الزامات تھے، منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملات ہیں جو کہ ٹھوس کیسز تھے، مگر بہرحال یہ بلیک میلنگ کی بھی کیس تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اب رہنما اس خاص طور پر رانا ثناء اللہ خان کے کیس کے حوالے سے آج کل اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے اعتراف کیا کہ یہ کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کیس رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ زیادتی تھی۔ فواد چودھری نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ وزیر انسداد منشیات شہریار آفریدی اپنے محکمے کی طرف سے ثبوتوں کے حوالے سے دی گئی بریفنگز کی بنیاد پر بات کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس کیس پر شرمندہ ہے اور اسے اینٹی نارکوٹک فورس کی کارروائی بتا کر جان چھڑانا چاہتی ہے۔ آج اس سلسلے میں سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس اے این ایف کے حاضر سروس آفیسرز نے بنایا تھا۔ رانا ثناء اللہ کو اس کیس میں جولائی 2019 میں انسداد منشیات فورس اے این ایف نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت سے قبل رانا ثناء اللہ 5 ماہ پابند سلاسل رہے۔ اس کیس کے حوالے سے ایک بھرپور پریس کانفرنس پہ وزیر برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے۔ 15 کلو اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو 15-16 کروڑ ہے، تقریباً 3 ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کو، رانا ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو ہر لیول پر آبزرو کیا گیا، گیج کیا، اس کی فوٹیجز، تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں، اے ٹو زی تمام ثبوت جو ہیں وہ انشاءاللہ کورٹ آف لاء میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو اگزامپل بنایا جائے گا، اب کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ اس کیس کی تفصیلات تو موصوف وزیر انسداد منشیات نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی تھی، مگر اس کی تفصیلات تھی اور جس ادارے نے یہ پوری کارکردگی کی تھی وہ اینٹی نارکوٹک فورس تھا، اور اینٹی نارکوٹک فورس کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی میڈیا کو اس پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ اے این ایف کے پاس بھرپور ثبوت موجود ہیں۔ ہم کورٹ آف لاء میں بالکل پروو کریں گے کہ کب سے انوالوڈ ہیں، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ وی ہیڈ سفیشینٹ پروف، سفیشینٹ ایویڈنس۔ ہمیشہ آپ لوگ کا گلہ رہتا ہے کہ بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، چھوٹوں کو پکڑتے ہیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ، جو لوگ شامل ہیں چاہے وہ کسی بھی تعلق ہے، کہاں سے بھی تعلق ہے، ان کو ضروری ہے کہ ان کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے اگر ہم اس ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایسے اور بھی کئی کیسز بنے جن ناقدین بے بنیاد اور جھوٹے قرار دیتے رہے۔ ان مقدمات میں شاہد خاقان عباسی کا ایل این جی کیس، احسن اقبال کا ناروال اسپورٹس کمپلیکس کیس، مفتاح اسماعیل پر ایل این جی کیس، اس کے علاوہ سول سرونٹس احد چیمہ، فواد حسن فواد بھی مظلومین کی فہرست میں ہیں۔ یہی نہیں، جیو جنگ گروپ کے ایڈیٹر میر شکیل الرحمان بھی نیب کے عتاب کا شکار رہے۔ اب اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو سینئر جرنلسٹ عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ ان گنت ایسے کیسز ہیں جو کہ پیور بلیک میلنگ، پولیٹیکل بلیک میلنگ کے کیس ہے جو کہ گزشتہ حکومت کے دوران
بنائے گئے. اس وقت جو سب سے زیادہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب نے اس کی بات کی اور پھر اسد عمر صاحب نے بات کی, اور وہ ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب کا کیس, اور آئی تھنک وہ سب سے زیادہ ڈیمنگ کیس بھی ہے. آپ بتائیے گا کہ کیسے یہ کیس ہوا, پھر اتنے عرصے تک وہ گرفتار رہے, پھر وہ حراست میں رہے. پاکستان میں عدالتی نظام ہے, نظام انصاف ہے, تمام عدالتیں ہیں. ایک حکومت نے یہ کام کر لیا, ایک ادارے نے یہ کام کر لیا, باقی نظام جو کہ اس چیز کی بیخکنی اور اس کے جواب کے لیے ہے وہ کہاں تھا؟ کامران صاحب, جو دور گزرا ہے اس میں اس طرح کی بڑی ہی نیگیٹو ایگزامپل سیٹ ہوئی ہیں, لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب والا کیس ہے میرے خیال یہ اتنا شرمناک تھا کہ جس پہ کوئی بھی دفاع کرنے کو تیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ان کے انسداد منشیات کے جو وزیر تھے شہریار افریدی صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی رانا صاحب جب وزیر داخلہ بنے ہیں تو جو ان تک انفارمیشن پہنچی یہ بھی تھی, یعنی کہ ان کو کسی آدمی نے آگے بتایا, اس نے کہا جی کہ جو تھیلا ہے یعنی کہ جس میں جو ان کے کھاتے میں ڈالا گیا تھا جی کہ اس میں انہوں نے کوئی نارکوٹکس لے کے کسی جگہ پہ لے کر جا رہے تھے, اس نے کہا جی کہ کوئی 2 ہفتے تو وہ ادھر میرے کمرے میں ٹریول کرتا رہا ہے, کہ یعنی کہ یہی طے ہو رہا تھا کہ یہ کس کے ذریعے ہم نے رکھنا ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک اپنی فیس سیونگ کی زیادہ فکر ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اینٹی نارکوٹکس فورس کہ ہم کس طرح سے ایک جھوٹا کیس بنا رہے تھے, یعنی کہ ان کو یہ فیس سیونگ ہے جی کہ اس ٹائم کے جو ہیڈ تھے وہ کیا سوچیں گے, یا یعنی کہ ہماری ایک سبکی ہوگی. باقی جو گزشتہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں اب یہ اس ٹائم تو ان میں سے بھی سچ کو نہیں بولا, آئی ڈونٹ نو کہ ادھر کیونکہ چیوہ صاحب میری سب سے بڑی تشویش کا پہلو یہ ہے جو کہ اس وقت بھی ہم نے اجاگر کیا کہ ایک تو اس میں حکومت ہو گئی, یعنی کہ جو اس وقت کی حکومت ہو گئی, پھر ایک ادارہ ہو گیا جو کہ ایک بڑا با اختیار اور بہت ہی پاورفل ادارہ سمجھا جاتا ہے, جو میں نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کے اشارے پہ ناچتا ہے. ANF جو ہے وہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ نظام اس کو چلاتا ہے. پھر عدالتیں ہو گئی, تو ریاست پاکستان کی یہ تمام جو شاخیں تھیں یہ معطل ہو گئی تھی. نہیں ایسے ہی ہے. اور دیکھیں نا وہ ادارہ جو ہے یعنی کہ ہمیں نقصان کیا ہوا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کویسچن کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے یونیفارم پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا, یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے, اگر ہمارے سوالات اس بنیاد پر ہوں گے تو پھر یہی ہوتا ہے, یعنی کہ جب آپ ان سے جواب نہیں کرتے تو اسی طرح کی زیادتیاں پھر سرزد بھی ہوتی ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور جب ان پر رپورٹنگ نہیں ہوتی تو وہ بڑے باہر باوقار بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے تو تب وہ اپنی ایک پرسیپشن بلڈ کریں گے. جو زیادہ ایک میڈیا کے حوالے سے ایکسپوز لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پرسیپشن عام طور پہ نیگیٹو ہوتی ہے, جن کے بارے میں خبر آتی نہیں ہے یا کبھی کبھار آتی ہے تو ان کے بارے میں یہی تاثر رہتا ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اس پہ تو یہ چیز طے ہونی چاہیے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل معصوم تھی. اب اگر آپ عمران خان صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ان کا جو ایک اپنا گورنمنٹ میں آنے میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ میں نے آ کے تو یہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو مونچھوں سے پکڑ کر میں نے گرفتار کرانا ہے. تو لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف اگر کوئی انیشیٹو لیا گیا تو دوسری سائڈ جو ہیں وہ بھی اس کے ڈیفالٹ بینیفیشری تھے اگر وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوئے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں احتساب کا اتنا گندا نظام ہے, اور سب سے زیادہ اس نے جو ایک انسداد بدعنوانی کی کاز کو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ان حکمرانوں نے اور ان اداروں نے بچایا ہے کہ جن کا کام کرپشن کو روکنا تھا, کیونکہ انہوں نے اتنے ٹارگیٹڈ طریقے سے کی ہے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ جتنے کیسز بنے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو پیور پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے کیے گئے جو کہ جھوٹے کیس تھے, لیکن سارے کیسز ایسے نہیں تھے. یقیناً کچھ ایسے کیسز ہیں جس کی بہرحال تفتیش ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی ہے, وزن ہونا چاہیے, وہ ہے. لیکن یہ جو ایک تاثر تھا اور شاید یہ کس حد تک آپ کی حوالے سے حقیقت پر مبنی تھی کہ نیب اشارے پہ کام کرتا تھا
اور وہ اشارہ جو ہے اس پر یہ تگنی کا ناچ ناچتا تھا. جن کا شکار ہوئے اور جو مظلوم کیسز ہیں جو کہ بہت ہی مظلوم کیسز ہیں, احسن اقبال صاحب کا کیس ہے, شاہد خاقان عباسی کا کیس ہے, اس کے علاوہ اور کئی کیسز ہیں, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا کیس ہے, اور شکیل صاحب کا بہت امپورٹنٹ کیس ہے. تو یہ وہ کیسز ہیں جو بس نیب کو ٹاسک کر دیا جاتا تھا کہ یہ آپ نے کرنے ہیں. یہ کیسے نظام چلتا تھا؟ کامران صاحب جو میں ابھی بات کر رہا تھا نا, وہ یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ زیادہ تر ایک لوگوں کو ہدف بنائیں کہ میں نے فلاں کے خلاف کیس بنانا ہے, آپ کے پاس کیس نہ ہو, آپ کو ایک بندہ اچھا نہیں لگا, کسی کی شکل اچھی نہیں لگی, کسی کی زبان اچھی نہیں لگی, آپ نے کہا کہ یار اس کی فائل لے کر آؤ. اگر آپ اس بنیاد پر کیس بنائیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو جینون کیس بھی ہیں جدھر کرپشن ہوئی ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ بھی وکٹم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, یعنی کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کاز کو, کرپشن کے خلاف جو کاز ہے اس کو کتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے. جہاں تک آپ ان لوگوں پر کیسز کی بات کر رہے ہیں, میرا حل جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں, یعنی کہ انہوں نے اس ٹائم پر انٹرویوز دیے ہیں کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سو کالڈ جو 1 پیج قائم تھا, یعنی اس کے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اور انہوں نے ایک بڑا, یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کیس بنائے جاتے تھے. مثلا آپ نے جس طرح احسن اقبال صاحب کے کیس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بتایا گیا کہ ان پر کیس کرنا ہے, ان پر اور مریم اورنگزیب صاحبہ پر, تو وجہ یہ بتائی گئی جی کہ میرے خلاف عمران خان نے بتایا جی کہ میرے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان کے خلاف کیس کرنا ہے. اور انہوں نے فردر ان کو بتایا کہ آپ تو پتہ نہیں, یعنی کہ ان کا عمران خان کے لیے جو ایک ماڈل تھا وہ MBS تھے, محمد بن سلمان, کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا, دیکھنا کہ سعودی عرب میں اس کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس جب وہ کیس جو ہیں, ایون شہباز شریف والا وہ جو ان کا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب والا کیس ہے, وہ پہلے FIA کے پاس گئے, جب انہوں نے نہیں کیے تو انہوں نے شروع کیا اور ان کو یہ تانا دیا گیا کہ دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں جب وہ ٹی وی پر بھی بات کر دیں کہ ان پر کیس بن جائے گا تو 2 دن بعد نئے والے کیس بنا دیتے ہیں. اور اس کو عمران خان نے لائلٹی قرار دیا کہ چیئرمین کتنا لائل ہے میرے ساتھ. تو اس طریقے سے کیس بناتے رہے ہیں, یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ نہیں گزشتہ گورنمنٹ کہہ سکتی تھی کہ ہم جو ہے بڑے مجبور تھے یا ہمیں پتہ نہیں تھا. سب نے, یعنی کہ دونوں سائیڈوں نے اپنی اپنی مرضی کے جو ان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے اس موقع کو بہتر جانا. ایک بہت ہی ڈیمنگ کیس ہے, بہت ہی پرومیننٹ کیس ہے میر شکیل الرحمان صاحب کا. وہ بھی بہت ہی مطلب ایک کری اور بہت ہی ایک ظالمانہ کیس ہے, اور یقیناً اس کی بھی کوئی جڑ نہیں تھی, اور کئی دہائیوں پرانا کوئی معاملہ اٹھایا اور اس کی بیس پہ وہ کئی مہینے قید رہے. یہ میر شکیل الرحمان صاحب کا کیس تھا, اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کام کدھر سے شروع ہوا ہے. مجھے اس کیس کے بارے میں اتفاقاً کوئی پہلے سے پتہ چل رہا تھا. اب یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک امپلائر بھی ہیں, یعنی کہ میں ان کے بارے میں کیا بات کروں, یعنی کہ وہ اتنے بااعتماد تھے, یعنی کہ ان کو یعنی کہ کوئی شائبہ تک نہیں تھا جو ان کے ساتھ ہوا, اور وہ یہ سمجھتے تھے جی کہ میرے پہ کیا ایسا سوال ہوگا کہ جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. لیکن یہ ایسا بدنصیب اور ظالم سسٹم ہے کہ یہ لوگوں کا کانفیڈنس چھین لیتا ہے, اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ادھر کوئی چیز بدل نہیں سکتی, ادھر آپ نے کسی کو بھی کرپشن, یعنی کہ میں اتنا جو ہے کانفیڈنس ایروڈ ہو گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سمیت اگر کسی آدمی کو کرپٹ ڈکلیئر کرنا ہو تو کوئی بڑا کام نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایویڈنس نہیں چاہیے, آپ نے بدنام کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. آپ نے لوگوں کو آپ 4 دن جیل میں رکھ دیں اور ایک عام تاثر یہ پھیلا دیں جی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ یہ بندہ اندر ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ایک نیگیٹو پرسیپشن لوگوں کے بارے میں بلڈ کرتے ہیں, اور اپنے بارے میں تاثر عمران خان یہ دے رہے تھے کہ جیسے میں ایک ولی اللہ اور ایماندار آدمی ہوں, اس کے علاوہ میرے علاوہ جو سب لوگ کرپٹ ہیں, اور یہ جو بھی میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جرنلسٹ ہے تو اس نے کوئی لفافہ لیا ہوا ہے, وہ جو کوئی اگر میڈیا اونر ہے تو اس نے کوئی بہت بڑا کمپرومائز کیا ہوا ہے, اگر کوئی میرا سیاسی مخالف ہے تو وہ ویسے باطل کے ساتھ ہے, اور یعنی کہ وہ ایک شر کی علامت ہے. تو یہ بہت بڑا, یعنی کہ میں تو اس کو نا ایز اے جرنلسٹ چیز کو فیل کرتا ہوں کہ ہم جو کرپشن کی سٹوریز کرتے تھے اب ان کی اہمیت کیا رہ گئی ہے.
اب یہی لگتا ہے جی کہ یہ بھی کوئی ٹارگیٹڈ ہوگا. اچھا، اور جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ جن پر جینون کیسز ہیں ان کے خلاف اب وہ بھی یہ نظر آنا شروع ہو گئے. بعض کا تو ان پر بات کرنے کو دل نہیں کرتا کہ یہ سب سے ضروری سوال یہ ہے چیمہ صاحب کہ یہ جو ہوا سو ہوا، گیہوں کے ساتھ گھن پسا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ وہ کیسز جس میں مجھے اور آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ سالڈ کیسز ہیں، ان میں وزن ہے، ان کا حجم ہے، ان کی تاریخ ہے، ان کے کردار ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ اب اس سے نکل رہے ہیں، اس پورے نظام سے وہ صاف اور لانڈر ہو کے نکل رہے ہیں. یہ کتنی ظلم کی بات ہے. کیا اس کا رخ کچھ ممکن ہے؟ کامران صاحب، بدقسمتی سے کسی نے نہیں سیکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ نیب کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے، ایسا سسٹم بناتے کہ یہ جو زیادتیوں کے معاملات ہیں یہ نہ ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹوتھ لیس کر دیں، بجائے اس کے کو آپ کو لگے ہی نہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی اور نیب نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. لیکن مقصد آپ کا امپروو کرنا ہے، یا تو نیب کو پھر بند کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو دو ادارے ہیں نیب اور ایف آئی اے، ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ان کمپرومائزنگ ہونی چاہیے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک جو ہے ایک آزاد قسم کے لوگوں کا ادھر بورڈ بٹھا دیں. یہ تو ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا اور ایسا ہو جاتا، مگر ایسا تو نہیں ہوا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے. یہ ایک اتنا بڑا معاملہ، اتنے سنگین معاملات، ایسے کیسز، ایسی ثبوت، ایسے شواہد، ایسے معاملات، اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، سلپ ہو رہے ہیں، اور یہ حکومت اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے. اس کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے ٹارگیٹڈ قسم کے کام کرتے ہیں تو جو ان میں کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی اپنی کوئی ایک سٹوری لے کر آ جاتے ہیں جی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنے کیس کے میرٹ پر بات کرنے کی بجائے وہ محرکات کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف ابھی کیس کیوں بنا ہے، میں اصل میں فلاں بندے کے خلاف بات کی تھی تو تب کیس بنا ہے. یعنی وہ میرٹ کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ نقصان ہے. یہ نقصان ہے اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کا. آپ جوں اداروں کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ رہے ہیں، اور ادھر جو جس پرپز کے لیے وہ بنائے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا. الٹیمیٹلی ہر چیز جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے. تو کیا ابھی بھی مجھے سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ جو سارے معاملات تھے کیا یہ خاک ہو گئے، اب یہ ختم ہو جائیں گے؟ اور یہ جیسے اس سے پہلے بھی جو یہ کیسز بنے تھے، یہی پورا بیک گراؤنڈ، ایسے ہی کیسز بنے تھے، اتنا ہی وزن تھا، اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، پھر بنے، انہی لوگوں کے خلاف بنے، اتنے ہی ثبوت کے ساتھ بنے، پھر تحلیل ہو رہے. یہ قوم پھر جائے گی کہاں؟ خان صاحب، اس کے لیے جو ہے نا تمام سیاسی قیادت کو اور جو ہمارے یعنی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا. یہ جو مذاق ہے، ملک کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، اس کو بند کرنا ہوگا، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ طے کرنی ہوں گی کہ ہماری کیا حدود ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اداروں کو ہم کس حد تک چھیڑ سکتے ہیں. اب جو ہو رہا ہے نا، اب یہ ہو رہا ہے یعنی کہ اب جسٹیفیکیشن ہے جی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میں بھی ان کے ساتھ کروں گا. اب یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے، میری کولیشن گورنمنٹ ہے، میں اگر اس کے خلاف ایکشن لوں گا تو میں نے اپنی گورنمنٹ ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات مجھے فرینکلی اس کا یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا کوئی ابھی جواب نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ کوئی بڑی اچھی لیجسلیشن کر رہی ہے، یہ بھی ادارے کو مزید کمزور کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ریئیکشن کا بدلہ یہ لے رہے ہیں کہ کوئی ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس نے جو دوسرا خاندان ہے ان کے سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دی ہے. تو یہ اب وہ ایک سسٹم ہے، یعنی کہ میرے ساتھ اس نے کیا، آرگومنٹ کیا ہے، میرٹ کیا جی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو ہم بھی نہیں کر رہے یا ہم نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. عمر چیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے مسلمانان عالم نے آج الحمدللہ حج اکبر ادا کیا. کئی سالوں کے بعد ایک بھرپور انداز میں 10 لاکھ مسلمان آج کے حج کے لیے جمع ہوئے. اس کی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقت میں. آج 10 لاکھ مسلمانوں نے حج اکبر کی سعادت حاصل کی، جن میں سے 83,000 عازمین حج پاکستان سے گئے تھے. آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا گیا. عازمین حج خطبہ حج سننے کے بعد شام میں میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچے، جہاں وہ آج رات قیام کریں گے. کل فجر کی نماز ادا کر کے رمی یعنی شیطان کو کنکریاں ماریں گے، جس کے بعد قربانی کریں گے اور پھر جمرات روانہ ہو جائیں گے.
جہاں حلق یعنی کہ سر منڈا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے۔ آج خطبہ حج میں شیخ محمد بن عبد الکریم کے ساتھ اچھی اخلاقیات بھی اپنانے پر زور دیا۔ پچھلے 3 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب 10 لاکھ مسلمان حج ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے سال صرف 60,000 عازمین کو اجازت ملی تھی، جبکہ 2020 میں کورونا کے ماحول میں صرف 10,000 افراد ہی حج کر سکے تھے، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ پچھلے 2 سال یقینی طور پہ حج کا ماحول بالکل مختلف تھا، خاص طور پہ 2020 میں کورونا SOPs کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ صرف سعودیہ میں رہنے والے ہی جو افراد تھے وہ حج کی ادائیگی کر سکے تھے۔ اس مرتبہ حج کی ایک اور بڑی اہمیت ہے اور یہ تاریخی اہمیت ہے۔ پہلی بار بہت سی خواتین بغیر محرم حج کی ادائیگی کر رہی ہیں۔ پچھلے سال سعودی حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے محرم کے ساتھ حج ادا کرنے کی شرط ختم کر دی گئی تھی۔ اس سال دنیا بھر سے ہزاروں خواتین گروپس انفرادی طور پہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچی ہیں۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ لگ رہا ہے حکومت نے بقرعید سے پہلے ہی قوم کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانیوں کو گیس کی قیمت میں 335% تک کے اضافے کی خبر ملی ہے۔ حکومت نے یہ لگتا ہے کہ قوم کے لیے عید کا تحفہ دیا ہے۔ یکمشت 335% اضافہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے بلکہ شاید یہ عالمی ریکارڈ ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں 2 گنی ہو چکی ہیں۔ اب تمام گھریلو صارفین کے گیس کے بلوں میں 3 گنا یکمشت ایک ساتھ اضافہ ہوگا۔ کل وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں ECC نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 43% سے 335% تک اضافہ کر دیا۔ نئے نرخوں کا نوٹیفیکیشن عید الاضحیٰ کے بعد جاری ہوگا۔ تاہم یہ جو نئے ٹیرف کا اطلاق ہے یہ 1 جولائی سے ہوگا، جس سے اس مالی سال سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کو تقریباً 665 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کے گھریلو صارفین کے لیے 7 سلیبز کو کم کر کے اب 5 سلیبز میں تبدیل کر دیا ہے۔ آخری 2 بڑے سلیبز کو ملا دیا گیا ہے۔ اب گھریلو کیٹیگری کے لیے کم از کم چارجز نہیں ہوں گے بلکہ 50 کیوبک میٹر تک کے سب سے چھوٹے اور ابتدائی سلیب جس کے اب تک نرخ 121 روپے فی MMBTU تھے وہ اب 43% اضافے سے 173 روپے فی یونٹ کر دیے گئے ہیں۔ 100 کیوبک میٹر کے اگلے سلیب کی قیمتیں تبدیل نہیں کی گئیں اور یہ 300 روپے فی یونٹ ہی رہیں گی۔ 200 کیوبک میٹر والا تیسرا سلیب 553 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر اب 696 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ 300 کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والوں کے لیے گیس کا 737 روپے والا یونٹ اب 151% اضافے سے 1836 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ آخری موجودہ سلیب کو 400 کیوبک میٹر کی ماہانہ کھپت کے ساتھ ضم کر دیا گیا، یعنی 400 کیوبک میٹر سے زائد گیس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 1107 روپے والا یونٹ اب 335% اضافے سے 3712 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے، جو تقریباً LNG کی لاگت کے برابر ہے۔ تندور اور روٹی شاپس کے لیے 81% اضافے سے اوسطاً گیس کی قیمت 928 روپے فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایکسپورٹس انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمتیں $6.5 سے بڑھا کر $9 فی MMBTU کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ نان ایکسپورٹ انڈسٹری سے RLNG کی پوری قیمت لی جائے گی۔ CNG اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے قیمتیں 2321 روپے فی MMBTU تجویز کی گئی ہے۔ ان کے لیے یہ اضافہ موجودہ نرخوں کے مقابلے میں بالترتیب 82% تک زیادہ ہے۔ گیس قیمتوں کے اس اندھوناک اضافے پہ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ PTI حکومت نے سستی گیس خریدی اور نہ ہی ماضی میں گیس کی قیمتیں بڑھائی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ماضی کی حکومت نے جانے سے پہلے اوگرا کو قیمتیں بڑھانے کا اختیار کیوں دیا۔ دراصل پاکستان میں گیس کے ذخائر میں کمی کے باعث سپلائی اور ڈیمانڈ میں شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک میں گیس کی اوسطاً یومیہ طلب 4700 ملین کیوبک فٹ ہے۔ سردیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ کے 6500 ملین کیوبک فٹ ہو جاتی ہے، جبکہ گیس کی موجودہ سپلائی بمشکل 3300 ملین کیوبک فٹ ہے۔ گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مہنگی ترین LNG امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ حکومت $30 سے $35 فی یونٹ LNG خرید کر کس طرح سستے داموں فروخت کر سکتی ہے، لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ حکومت کو گیس چوری، لیکیجز اور لائن لاسز کی روک تھام کے لیے بھی متحرک ہونا ہوگا، اور گیس کمپنی کے UFG یعنی کہ گیس کمپنیوں میں ہونے والی چوری کا خسارہ اب اس وقت 18% ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوئی ناردرن گیس اور سوئی سدرن گیس کا گردشی خزانہ اب 1500 ارب بتایا جا رہا ہے۔
بہت ہی سنگین موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انرجی امور کے ماہر ہیں علی سلمان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں. اور اس وقت علی سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی چارہ نہیں تھا کہ حکومت یک مشت 3 گنا اضافہ کر دے؟ مطلب کوئی دیر ہیز ٹو بی سم میتھڈ ان اس قسم کے فیصلوں کے اندر. اس قسم کی فیصلوں میں کوئی کولڈ بلڈڈ اگر آپ کو بھی کرنے ہو تو کچھ نہ کچھ تو آپ اس کو سٹیگر کریں گے، کچھ نہ کچھ ریشنلائز کریں گے. مطلب یہ کس قسم کا آج یہ ریز ہے جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ٹیرف میں انکریز جو ہے؟ جی کامران خان صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کے لیے. آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ یہ ایک کافی شوق کی طرح یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، اور یہ جو پرائس رائز ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے، 333% یا 3 گنا زیادہ اضافہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں آپ نے خود بتایا کہ پاکستان میں سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ بہت بڑھ چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً پچھلے 20 سالوں میں گیس کی سپلائی کے اندر ریزروز کی اور جو ایکسپلوریشن ہم کرتے رہے ہیں آج سے پچھلے 50 سال سے پہلے، اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے، جبکہ ہر سال ہماری کنزمپشن میں اضافہ ہوتا رہا ہے. اور اس کنزمپشن کے باوجود ہم نے، اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں چلے جائیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے جس طرح یہ گیس کے نیچرل ریزرو کو اور ریسورسز کو جس طرح استعمال کیا، اور جو اس کی جو پرائسنگ ہے وہ ہم نے ایک طرح سے ایک بہت جنرسلی پبلک کو اس میں آفر کی، تو اس کی وجہ سے ہمارے انڈسٹری کے اندر، ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ گیس ہماری اپنی ہے اور بہت سستی رہے گی. ہم نے بہت عرصے تک اس کو استعمال کیا، اور اب ہمارے پاس جو گیس کے جو موجودہ ذخائر ہیں اس کا تقریباً اب آپ سمجھیں گے تقریباً اگلے 10 سے 15 سال میں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. جبکہ ہم نے گیس کی ایکسپلوریشن کے لائسنس تو دیے، لیکن پچھلے 5-10 سالوں میں وہ جو بھی کمپنیز کو لائسنس ملے اس میں سے اکثر نے ودرا کر لیا، کیونکہ ہم نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے. اور جو اگر ہم وقت پہ فیصلے کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جب ہمیں ایک شوق لگا ہے، کیونکہ کسٹمر کی، کنزیومر کی سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب وہ انفلیشن کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو نارملائز کرتا ہے. لیکن آپ نے درست کہا کہ یہ کافی اس وقت ایک شاکنگ فیصلے کے طور پر سامنے آیا ہے ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے بھی. اگرچہ ابھی گرمیاں ہیں تو شاید اس کا اثرات ہمیں کم محسوس ہوں گے، سردیوں میں زیادہ محسوس ہوں گے، لیکن آلریڈی ہمارے جو پاور سیکٹر کے اندر، ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، سیمنٹ کے اندر، فرٹیلائزر کے اندر اس کے اثرات یقیناً فوری طور پر محسوس ہوں گے. لیکن اب یہ ضرور اس کو ڈبل وہمی ہے، ایک تو ہمارے پاس شارٹیج ہے، دوسری طرف یہ کہ یہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور ابھی جو اس وقت جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے ایک مصیبت، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں LNG چاہیے، اور ہم وقت پہ LNG نہیں خرید سکے. ہم اس وقت LNG اویلیبل نہیں ہے، بہت ایکسپینسو ہے. ہم ایکسپینسو بھی خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایکسپینسو بھی نہیں مل پا رہی ہے بازار میں. تو یہ جو 5 کارگوز ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا اس وقت شارٹ فال ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جو موجودہ صورتحال ہے یہ مزید کس انداز سے ایگریویٹ ہوگی آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں؟ جی پچھلے تقریباً یہ 6 مہینوں سے جو انرجی سیکٹرز کے اندر یہ ڈسکشن جاری تھی کہ حکومت نے، ظاہر جو پچھلی حکومت تھی اس نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم پچھلی جو LNG کمپنی ہے اس کی جو ہم کارکردگی کو دیکھیں، ہم نے اس میں انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے، اس کے اندر ہم نے معاہدے بھی کیے، اس میں لانگ ٹرم کانٹریکٹس بھی تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر اس پورے سسٹم کو کیسے جیپٹائز کیا. ہم نے اس سسٹم کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو نیب کے حوالے کر دیے، اور ہم نے جو وقت پہ ڈیسیشن لینے کی جو صلاحیت تھی ان اداروں کے اندر، وہ ہم نے بالکل ختم کر دی. اور ہر فیصلہ اگر آپ کیبنٹ اور پرائم منسٹر تک لے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ فیصلہ سازی ممکن نہیں ہو سکے گی. تو ہم نے جو اکنامک گورننس کا اس وقت ایک ستیہ ناش کیا ہے، اس کے ہمیں ایک شاکنگ اثرات اب محسوس ہو رہے ہیں. بہت عرصے تک ہم نے اس کو ابزارب کیا، بعض دفعہ ہم نے باہر سے کوئی امداد لے لی، بعض دفعہ ہم نے سبسڈی کو پاس آن
کر دیا, ہم نے بعض دفعہ IMF سے امداد لے لی یا اور ذرائع سے امداد لے لی. اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پیٹرول کے اندر, گیس کے اندر, انرجی جو ہے وہ اکانومی کا ایک پہیہ چلاتی ہے, اور جب تک ہم اس انرجی کی پرائسز کو, انرجی کی گورننس کو مارکیٹس کی بنیادوں کے اوپر, اور آپ نے جس طرح خود کہا کہ کاسٹ کی بنیادوں کے اوپر اس کو نہیں کریں گے, تو اس وقت تک ہم اس سسٹم سے نہیں آگے اس کو امپروو نہیں کر سکتے. علی سلمان صاحب, اب یہ ٹھیک ہے, ایک بے پناہ عذاب ہے, میں اس سے کم نہیں کہوں گا, عوام کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ میں سے میرے خیال میں 21.5 کروڑ لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اور مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ہم نے بالآخر جیسے آپ نے کہا مارکیٹ بیسڈ پرائس بجلی میں بھی کر لی اور گیس میں بھی آج کر لی, یعنی کہ یہ جو ہے یہ شاید ایک بہت امپورٹنٹ قدم ہے. حکومت کی بہت بڑی یہ پولیٹیکل کاسٹ ہے جو وہ دے گی جس حکومت نے یہ کی ہے. ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی کوئی قیمت ادا نہ کرے, لیکن وہ قیمت تو ادا کر دے گی. لیکن ان سیکٹرز کے اندر اب کتنی اصلاح کا امکان پیدا ہو گیا ہے, کتنا اب ہم اس کو مضبوط آئندہ کے لیے اس کو مستحکم بنا سکتے ہیں, اس کو صحیح کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہم نے ایک بٹر پل تو نہیں کہوں گا, بہت ہی بڑا سرجیکل پروسیجر ہم نے اپنی سوسائٹی پہ کر دیا ہے. تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں, اس میں دو پہلو اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو SOEs پالے ہوئے ہیں, جو SNGPL ہے, SSGPL ہے, اس کو ابھی بھی آج بھی جو آپ ECC کا اعلامیہ پڑھیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ECC یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے یہ پرائسز میں انکریز کیا ہے. بھئی آپ یہ بھی تو بتائیں کہ ان نقصانات کو آپ ایفیشنسی سے کیسے کم کر سکتے ہیں. 18 سے 20% نقصان ہم کر رہے ہیں ان کمپنیز کے ذریعے, اور یہ جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کے اندر بھی اتنی سستی کی اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. تو ایک ہمیں امیجیٹلی پرائسز کو جو ہم نے ریشنلائز کیا ہے اس کے ساتھ فوری طور پر ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف, کمپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انٹرنیشنل ایکسپلوریشن کے لیے جو لائسنسز ایوارڈ کیے تھے, 40 سے 50 لائسنسز ایوارڈ کیے تھے, PMLN کی پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ ہم ویل ہیڈ کے اوپر ایگریسو پرائسنگ دیں گے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ صرف ہوا میں ہی رہ گئیں. تو ہمیں فوری طور پر اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے ریگولیٹری انوائرمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑے گا کمپٹیشن کے لیے. اگر پاکستان میں وہ کیپٹل اور ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے تو ہمیں باہر سے لوگوں کو لانے پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سمپل سا اسٹیپ نہیں ہے. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنے کے لیے آپ کو ایک بہتر لیگل انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ اور ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائسز کے ساتھ تک اگر ہم نے ان SOEs کو ایسے ہی چلنے دیا تو یہ بہت سخت زیادتی ہوگی. علی سلمان صاحب, جیسے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ تو عمران خان کی 4 سال کی حکومت ہے, اس سے پہلے تو یہی حکومت تھی جو آج ہے. UFG تو یہی 18% تھا نا. لائن لاسز جو تھے وہ یہی تھے, جو ہمارے بجلی کے محکمے میں ہے, جو محکموں میں ہیں, وہ جو لائن لاسز تھے وہ یہی تھے. حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ تو اس پورے سسٹم کا ہے, جو کہ ابھی سیاسی طور پہ نون لیگ کی حکومت چاہے کچھ بھی کہہ دے, مگر اس سے پہلے تو ان کی تھی. یہی نمبرز تھے جو ہم اس وقت جو ہے وہ رپورٹ کیا کرتے تھے. جی آپ نے درست کہا. دیکھیں, ایک جو ہمیں انرجی کے اوپر ایک فلسفی بتائی گئی اور نون لیگ کی پچھلی حکومت میں آئی کہ جی ہم پروڈکشن کی طرف چلے جائیں, ہم نے نئے پاور پلانٹ لگائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ آپ لوگ اور باقی انرجی کے سب لوگ ایکسپرٹس یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میکینزم, جو مسئلہ بجلی کے سیکٹر میں ہے وہی مسئلہ گیس کے اندر ہے, اس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا, ان لیکیجز کو ایڈریس نہیں کیا, اور ہم نے نئی انویسٹمنٹ کو وہ لے آئے, اور جس کی وجہ سے نئے انویسٹر بھی پھنس چکے ہیں اس وقت, IPPs, اور ایسے ہی گیس کے اندر بھی وہ وڈرول کی طرف چلے گئے. تو یہ سسٹم کی بات ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سسٹم کی بات ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ PMLN کی پچھلی حکومت میں بھی وہ ہمیں ریفارمز نظر نہیں آئی ہیں جس کا انہوں نے اس اپنے اکنامک مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا, جس کو ہم بڑے عرصے تک ٹریس بھی کرتے رہے, آپ کے علم میں ہوگا. اور وہ جو ریفارمز کے اندر, یہ انرجی سیکٹر ریفارمز کے اندر ان کا کافی کم کارکردگی رہی. ہاں, پروڈکشن کے اندر وہ ضرور وہ لے کے آئے, لیکن ریفارمز نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ جناب علی سلمان, انرجی امور کے ایکسپرٹس, ایگزیکٹو ڈائریکٹر
پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار مارکیٹ اکانومی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. اب پاکستان میں صنعتیں پھلے پھولے بھول جائیں, صنعتیں ترقی کرے بھول جائیں, نئی صنعتیں لگے بھول جائیں. اب پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, کل انٹرسٹ ریٹ 15% تک پہنچ گیا. کاروبار کیا خاک ہوگا؟ اب سرمایہ کار صرف گھر بیٹھ کے سود کھائیں گے, صنعتیں ضرور اب زوال کی طرف جائیں گی. کاروبار کے کیا بلکہ روزگار کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے. نئے روزگار بھی بھول جائیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستانی معیشت صنعتوں کے عظیم بحران سے دوچار ہے. پیٹرول, ڈیزل, بجلی اور گیس کی آسمان چھوتی قیمتوں نے سمجھیے کہ صنعتوں کا پہیہ جام کر دیا ہے, جبکہ مہنگائی, روپے کی بے قدری اور کل شرح سود کی 14 سالہ بلند ترین سطح یعنی 15% نے کاروباری لاگت کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کاری ضربیں لگائی ہیں. صنعتی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. 15% بنیادی شرح سود کے بعد بینکوں سے صنعتی قرضے لینے اور نئے کارخانے لگانے کا تو سوچنا اب محال ہے. اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ پاکستانی صنعت کار اگر موجودہ شرح سود پر قرضے لیں گے تو پیداواری لاگت میں خطے کے دیگر ممالک سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب نئی صنعتوں کا قیام مشکل ہو گیا ہے, بلکہ سرمایہ کاروں کے لیے فکسڈ انکم اور بلا سودی منافع کھانے کا دور شروع ہو گیا ہے. صرف کاسٹ آف پروڈکشن ہی مسئلہ نہیں, بلکہ مہنگی اور نایاب ہوتی گیس اور بجلی کے مسائل بھی پاکستانی انڈسٹریز کو درپیش ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس کا تقریباً 60% دارومدار ٹیکسٹائل پر ہے, لیکن پنجاب بھر میں ایکسپورٹ اور نان ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے 30 جون سے گیس کی فراہمی بند. کراچی کی صنعتوں کو بھی طلب کے مطابق گیس فراہم نہیں کی جا رہی, جبکہ اس فیصلے پر نظر ثانی عید کے بعد ہوگی, کیونکہ حکومت کی متعدد کوششوں کے باوجود انٹرنیشنل مارکیٹ سے LNG کارگوز نہیں مل پائے ہیں. اس ماہ 12 کے مقابلے میں 8 LNG کارگو دستیاب ہوئے, جبکہ اگست میں تو صرف 7 LNG کارگو سے ہی گزارا کرنا پڑے گا. گویا کہ پاکستان ایک سنگین گیس بحران کی جانب مزید بڑھ رہا ہے. پچھلے مالی سال پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں تقریباً 26% اضافہ ہوا, لیکن موجودہ صورتحال سے نہ صرف ایکسپورٹس میں کمی کا خدشہ ہے, اس کا براہ راست اثر برآمدی آرڈرز کی تیاری پر بھی پڑے گا, اور بر وقت ڈیلیوری نہ ہونے پر پاکستانی ایکسپورٹس کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اس صورتحال میں بڑے پیمانے پر پیداواری نقصانات اور حکومت کی ٹیکس آمدن میں بھی کمی آئے گی. دلچسپ بات ہے کہ تمام صنعتوں کی زیرو ریٹنگ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے, جبکہ اس سال سے حکومت نے ٹیکسٹائل سمیت 13 صنعتوں پر 10% تک اضافی سپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے. پاکستان کے اکنامک سروے کے مطابق حالیہ مالی سال صنعتی پیداوار 6.6% کی ٹارگٹ سے 10% سے زیادہ تقریباً 7.2% ریکارڈ کی گئی, لیکن اس مالی سال خدا نخواستہ یہ صنعتی ترقی بری طرح سے متاثر ہوگی, اور یقیناً اس حوالے سے ایک بہت ہی خطرناک زمانہ ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے ہفتے یا کتنے مہینے چلے گا, لیکن بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جس سے اب ہم دوچار ہوں گے. اس بہت ہی سیریس موضوع پر اور اس صنعتی کاروباری بحران پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان اقبال شیخ, صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس, اور ہمارے ساتھ ہیں عمار ایچ خان, ممتاز صحافی ہیں, سینئر صحافی اور معاشی امور کے ایکسپرٹس ہیں. شیخ صاحب, پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ 15% انٹرسٹ ریٹ, گیس بند, بجلی بند, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یہ پیٹرول ڈیزل کی یہ پرائسز, یہ تمام صورتحال ذرا مجھے ایک خاکہ پیش کیجئے کہ اب انڈسٹریز کا ہوگا کیا, کاروبار کا ہوگا کیا, اب آئندہ زمانہ جو آ رہا ہے کل آئندہ ہفتے سے چھٹیوں کے بعد سے, وہ کیا زمانہ ہوگا صنعتوں کے لیے اور کاروبار کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو لائف لائن ہے وہ ایکسپورٹ ہے. ایکسپورٹ اس سے برے طریقے سے متاثر ہوگی. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈومیسٹک انڈسٹری ساری کی ساری جو ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کس پلاننگ کے تحت, کس اسٹریٹجی کے تحت یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک بغیر ڈرائیور کی گاڑی ہے جس کو سب چلایا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ اس ملک کی معاشی حالات, دوسری حالات, کسی چیز کو نہیں دیکھا جا رہا. اور کامران صاحب, اس میں مجھے ایک چیز یہ بتائیں, اس کے اوپر سب سے ایک اور بڑا مسئلہ ایک اور بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ بینک نے جتنے بھی امپورٹرز ہیں ان سب کو جو ڈالرز امپورٹ کے لیے ملتے تھے
اس کے اوپر بھی ایک پابندی لگا دی، اس کی اپروول ہی نہیں ہو رہی، را مٹیریل نہیں آئیں گے، پروڈکشن نہیں ہوگی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی، آپ کی مارکیٹ میں ہر چیزیں جو ہے نا اس کی شارٹیج ہو جائے گی۔ عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے، اور باخدا میں نے اس قسم کا کیوس، اس قسم کی انسرٹینٹی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ گورنمنٹ کس پلاننگ کے تحت کس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے آگے چلے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ انرجی مکس کی ہم بات کرتے ہیں، انرجی مکس ہم پہلے کہتے ہیں پہلے ہوا سارا کچھ، بھائی 61% آپ لے رہے ہیں انرجی آپ بنا رہے ہیں اس سے کیا نام ہے پیٹرولیم سے، اس کے بعد آپ نیوکلیئر سے 12%، آپ 24% بنا رہے ہیں ہائیڈرو سے، اور پھر صرف 3%، جبکہ ساری دنیا اس وقت جا چکی ہے۔ یہ تو ایک فلسافیکل بحث، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو سناپسس ہو گیا کہ یہ انڈسٹری کا حال ہے، یہ بزنس کا حال ہے،